اچھا امجد صاحب، میں آپ سے یہاں پر قائد اعظم نے نوجوانوں کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی، میں پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی نوجوانوں کے اور سائنس کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن امجد صاحب آپ سے کہ اس میں نوجوانوں کے حوالے سے قائد اعظم نے بہت بات کی ہے کہ آج کے نوجوان کو قائد کی زندگی، قائد کے افکار اور قائد کے ویژن سے کس طرح سے چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اصل میں ایک اتفاق سے میرے سامنے ہے اس وقت، میں نے چند سال پہلے زیارت ریزیڈنسی گیا تھا تو وہاں میں نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک آخری بند پہلے تو میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو وہ آخری بند اس کا ایسے تھا کہ کروں میں بند جو آنکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رکھا ہو اس نے دل حزیں پر ہاتھ، یہیں کہیں پہ جو اس کے لبوں سے نکلی تھی اسی دعا کا اثر چل رہا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ جو اسی دعا کا اثر چل رہا ہے میرے ساتھ، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب شامل ہیں، ہم جو عمر کے سینئر حصے میں ہیں اور ہمارے بعد جو آنے والے نوجوان بچے جو ہیں وہ پیچھے ہمارے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، وہ جو ایک بیسک درس جس کو ہم بہت دہراتے تو ہیں لیکن شاید عمل نہیں کرتے، تو نوجوانوں کے لیے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد، ایمان اور یقین، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو اگر وہ اس کی روح تک پہنچ جائیں اور سمجھ لیں تو ان کی زندگیاں بھی بن جائیں گی اور اس ملک کی زندگی بھی بن جائے گی۔ بالکل، اتحاد، ایمان، تنظیم، ان چیزوں کو رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تعلیم کا حوالہ ہے، جو اس وقت دنیا میں ترقی کا حوالہ ہے، وہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان کا المیہ رہا کہ ہمارے پاس سائنسدان اس طرح نہیں پیدا ہو سکے، گنتی گنے تو شاید انگلیوں پہ بھی پورے نہ آئے، آپ جیسے چند لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف نہیں آئے؟ تعلیم میں اگر ہم محققین کی بات کرتے ہیں، ریسرچرز کی بات کرتے ہیں تو انگلیوں پہ گنے ہوئے نام آتے ہیں، سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں تو انگلیوں پہ گنے ہوئے نام آتے ہیں۔ اس طرف توجہ نہ ہونے کا ہمیں اثر ہوا کہ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے ان حکومتوں کو، ریاست کو، کہ اگلے آنے والے دنوں میں، کیونکہ آپ خود یہ کہتے ہوتے ہیں پاکستان میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ان کو اگر کسی دھارے میں نہیں ڈالا جائے گا تو یہ پھر بالکل ہجوم کی شکل اختیار کریں تو نقصان در نقصان ہی ہے۔ جی، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں سے گجرات کی ایجوکیشنل کانفرنس تھی 1945 میں، جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا اور تعلیم کے اوپر زور دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اٹس اے کوسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ فار آور نیشن، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ جو اگر ہم سمجھ لیتے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور اس میں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت، ترازی، انوویشن یہ جو ہیں یہ بہت اہمیت حاصل کر گئے ہیں قدرتی وسائل کے مقابلے میں، تو ہم پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا۔ اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ آگے ہمیں صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن، یعنی کہ اعلیٰ معیار کی تعلیم دیں اور ساتھ کے ساتھ تربیت بھی۔ صرف تعلیم اکیلے کافی نہیں ہے، اور اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہم ذہن نکھاریں اپنے بچوں کا، تاکہ وہ نئے نئے آسمانوں کی طرف آگے بڑھیں، نئی نئی ڈسکوریز کریں اور اس ملک کو دنیا کے لیڈرز میں بنائیں۔ میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے سنگاپور، 55 لاکھ آبادی ہے صرف، کراچی سے 1/4، اس کی ایکسپورٹس جو ہیں 330 ارب ڈالر تھی پچھلے سال، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر پہ رکی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ کرنا ہوگا۔ دوسرا جو ہے انصاف، آپ کے ہاں جب تک کہ انصاف جلد اور صحیح انصاف نہیں ملے گا یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس پر بھی قائد اعظم نے کئی اپنے تقاریر میں زور دیا، اور یہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جو انصاف کا جو پورا نظام ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے، اس میں بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ فوری طور پہ انصاف مل سکے۔ تو یہ ستون ہے جس پہ ملک کو آگے بڑھنا ہے، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، جدت ترازی اور انصاف۔ یہ ستون آپ نے سارے مضبوط کر لیے تو چاہے پارلیمانی نظام ہو، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، ہر ایک نظام کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ستونوں کو مضبوط کریں، تو پھر پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی یا پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی دونوں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے اس سے ہی چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر تو قومیں ترقی نہیں کر سکتی، اور جس تیزی کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں
टेक्नोलॉजी के साथ तरक्की जुड़ी हुई है, तालीम के साथ तरक्की जुड़ी हुई है, उसको मीट करना या उसके मुकाबले खड़ा होना पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 21वीं सदी जैसे आगाज़ हुआ उसके बावजूद भी 20 सालों में शायद हम वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए और हम उस टेक्नोलॉजी की, उस तरक्की की दौड़ में बहुत स्लो हैं, लेकिन स्लो ज़रूर हैं, लेकिन चल रहे हैं। और अगले आने वाले दिनों में इसी तेज़ी के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, कि बहुत बेहतरी आएगी। अमजद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा आज के दिन की मुनासिबत से कुछ ज़रूर हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को अपनी शायरी के ज़रिए इनायत कीजिएगा। जी अमजद साहब। चलिए, मैं ये कायद ने एक बात जो कही थी उसी पर एक छोटी सी नज़्म है, वो जो अंग्रेज भी कहते हैं, जिसको कहते हैं डू इट नाउ, कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छे इरादे बांधते हैं, लेकिन उनको पोस्टपोन करते चले जाते हैं, उन पर अमल नहीं करते। तो ये छोटी सी नज़्म है, मैं समझता हूँ कि कायद का मैसेज शायद इसमें कहीं शामिल है, तो मैं वही आपको सुना देता हूँ। इसका उन्वान है करो जो बात करनी है। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पर बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोशबार आवाज होकर बैठ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खलकत, बिना देखे बिना ठहरे। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया सर। यकीनी तौर पर डू इट नाउ का मामला जो है वो होना चाहिए, और अब करना है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कायद के इस जो ख्वाब और वतन है उसकी तरक्की के लिए। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।